السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، زندگی کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ ہر انسان کی زندگی میں آزمائشوں کے موسم ضرور آتے ہیں۔ کوئی بیماری کے امتحان سے گزرتا ہے، کوئی مالی تنگی کا سامنا کرتا ہے، کسی کے رشتوں میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو کسی کے خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسے لمحات میں انسان کا دل بوجھل ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور زبان بے اختیار یہ سوال کرنے لگتی ہے، یا اللہ اب میں کیا کروں؟ جب ہر طرف اندھیرا دکھائی دے، جب تمام راستے بند محسوس ہوں اور کوئی سہارا نظر نہ آئے، تب ایک مومن کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی حالات کے بارے میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مشکل وقت انسان کو کمزور کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ اسے یہ بتانے آتا ہے کہ اصل طاقت کا سرچشمہ کہاں ہے۔ سامعین کرام، آج ہم قرآن پاک کی ایک ایسی عظیم سورت کے بارے میں بات کریں گے جو صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اپنے معنی اور اثرات کے اعتبار سے پوری کائنات کے لیے ایک عظیم پیغام رکھتی ہے۔ یہ ہے سورہ اخلاص۔ عام طور پر ہم سورہ اخلاص کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اجر اور ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یقین، معرفت اور روحانی قوت کا خزانہ بھی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ اخلاص محض تلاوت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی پہچان حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سورہ اخلاص انسان کے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے۔ یہ صرف زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی ایک پکار ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو سچے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کے سوا ہر چیز کی محبت کمزور پڑنے لگتی ہے اور اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ مبارک سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کائنات کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کی مدد اس بندے تک ضرور پہنچتی ہے۔ سامعین کرام، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مشکل وقت میں انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگوں کی سفارشیں تلاش کرتے ہیں، مختلف دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن جب ہر طرف سے مایوسی ملتی ہے تو دل ٹوٹنے لگتا ہے، نا امیدی انسان کے اندر گھر کرنے لگتی ہے اور شیطان مختلف وسوسوں کے ذریعے اسے مزید کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب تمام سہارے ٹوٹ جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ چاہتا ہے تم صرف اسی کو یاد کرو۔ مشکل وقت دراصل ہماری تربیت کے لیے آتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی مدد انسانوں سے نہیں، بلکہ اس ذات سے ملتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے اور جو ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ سورہ اخلاص صرف تلاوت نہیں، یہ دل کا سکون ہے۔ یہ انسان کے اندر یقین پیدا کرتی ہے، خوف کو کم کرتی ہے، بے چینی کو ختم کرتی ہے اور دل کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار سنتا ہے۔ اب آئیں اس بابرکت اور طاقت اور وظیفے کے بارے میں جانتے ہیں جسے مشکل وقت میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد کی امید بڑھ جاتی ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 313 مرتبہ سورہ اخلاص پوری توجہ، محبت اور یقین کے ساتھ تلاوت کریں۔ جب تلاوت مکمل ہو جائے تو دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اپنی پریشانی، اپنی حاجت، اپنی خواہش اور اپنی مراد اپنے رب کے سامنے پیش کریں۔ دل میں کامل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان بنانے پر قادر ہے۔ اگر یہ عمل فجر کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت کیا جائے تو انشاءاللہ اس کے روحانی اثرات زیادہ محسوس ہوتے ہیں اور بندہ جلد اپنے حالات میں بہتری محسوس کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، یاد رکھیں، مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ وقت کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ وہ گزر جاتا ہے۔
چاہے غم ہو یا خوشی، آسانی ہو یا دشواری، ہر کیفیت نے بدل جانا ہے۔ خوش نصیب وہ شخص ہے جو آزمائش کے دنوں میں بھی اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے، اور جو مشکل آسان ہو جائے وہ رحمت بن جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی پریشانیوں کو سورہ اخلاص کے ذریعے اللہ کے سپرد کر دیا کریں، اور اس مبارک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یقین رکھیں، راستے بھی کھلیں گے، دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور دل کو سکون بھی نصیب ہوگا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ جب انسان مشکل وقت میں خلوص دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ جب تمام دروازے بند نظر آئیں، جب ہر طرف اندھیرا محسوس ہو اور کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تب سورہ اخلاص کا یہ بابرکت عمل ایک مرتبہ ضرور آزما کر دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی مشکلات آسان فرمائے گا، آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھولے گا، اور آپ کو خوشحالی اور سکون قلب عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔